اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمت العالمین خاتم النبیین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہلہ الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں اس ذات رب العزت کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا خالق اور مالک ہے۔ درود اور سلام ہو رحمت العالمین خاتم النبیین سرکار من الاولین والآخرین یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے جانشین اطہار علیہ السلام پر۔ دنیا جہاں کی لعنت و نفرین ہو دشمن اہل بیت پر۔ اما بعد، جیسے کہ آپ کے علم میں یہ بات محفوظ ہے کہ عشر حاضہ کی یہ مجالس اپنے ایک مخصوص عنوان کے تحت ہو رہی ہیں کہ جس میں موضوع سخن اوصاف ائمہ علیہم السلام و اوصاف شیعہ اہل بیت علیہم السلام قرار پایا۔ اس موضوع کے ذیل میں ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق و توفیق الہیہ کے مطابق کچھ معروضات آپ کی حسین سماعتوں کے نظر کی۔ امید ہے کہ یہ معروضات آپ تک پہنچی ہوں گی۔ آج اس مجلس میں کچھ اہم اور مزید دیگر معلومات قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے کہ جس کے لیے سنامہ کلام کے طور پر کتاب خداوندی قرآن مجید والفرقان الحمید کی ایک مشہور اور معروف آیت کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یقیناً سرور کائنات میں تمام مخلوقات سے افضل اور آپ کی نظیر ہمیں نہیں ملتی، اور اسی سبب قرآن مجید میں خداوند عالم نے جا بجا مختلف اور متعدد انداز اور طرق میں سرور کائنات کو مختلف القابات سے پکارا تاکہ زمانے والے جان لیں کہ دیکھو کہیں تم شک اور شبہات میں اور وسوسہ شیطانی میں ملوث اور مبتلا ہو کر یہ نہ سمجھ بیٹھو اور نہ کہہ بیٹھو کہ سرور کائنات ہم جیسے۔ اس لیے کہ جب تم سے کلام کیا جاتا ہے تو تمہیں صرف یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا جاتا ہے، لیکن جب سرور کائنات کو مخاطب کیا جاتا ہے تو کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مدثر، کبھی مزمل اور کبھی دیگر القابات کے ساتھ، کبھی دیگر خطابات کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔
انہی خطابات میں سے، انہی القابات میں سے ایک لقب یا ایک خطاب جو آپ کو ملا وہ یہ کہ انکا لعلی خلق عظیم، کہ یقیناً آپ اخلاق کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں۔ یہ سرور کائنات کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کہ آپ کے اخلاق کا یہ عالم ہے کہ آپ کے اخلاق کی گواہی کوئی عام انسان نہیں دے رہا، بلکہ کائنات کا مالک رب العزت خداوند عالم آپ کو مخاطب کر رہا ہے، اور آپ کے اخلاق کی ذمہ داری اور ضمانت اس انداز میں لے رہا ہے کہ فرما رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، یقیناً آپ جس اخلاق کی بلندی پر فائز ہیں اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ یقیناً صرف یہی نہیں، اور دوسری آیاتیں بھی سرور کائنات کی فضیلت میں بیان ہوئی، لیکن ایک اور آیت کو مفہوماً ترجمے کے ساتھ بیان کرتا چلوں گا کہ اسی کتاب خداوندی میں ہمیں ایک اور آیت ملتی کہ اللہ خطاب فرماتا ہے سرور کائنات سے کہ سرور کائنات کے لیے کہ سرور کائنات آپ کو بھیجا گیا ہے تاکہ آپ اخلاق کو تمام کر دیں، اخلاق اپنے کمالات کو پہنچ جائے آپ کے ذریعے سے۔ یقیناً اخلاق وہ ایک اہم پہلو ہے کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی ناقص نظر آتی ہے، ادھوری نظر آتی ہے۔ یہ اخلاق کے جس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، یہی اخلاق جس طرح سے ہمیں سرور کائنات میں نظر آتا ہے، اسی طرح سے سرور کائنات کے ورثاء یعنی ائمہ علیہ السلام کی زندگی سوانح حیات میں بھی باکمل نظر آتا ہے، اور یہی اوصاف ائمہ علیہ السلام میں سے ایک وصف کہہ لیجئے کہ آپ ائمہ علیہ السلام کا جو اخلاق ہے وہ اہل زمانہ بلکہ اہل زمانے سے بڑھ کر تا قیامت تک رہنے والی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے کہ کس طرح سے ہم چاہے وہ گھریلو مسائل ہوں، چاہے وہ معاشرتی پہلو ہوں، چاہے وہ کوئی سی بھی زندگی کا مرحلہ ہو، کس طرح سے ہم اخلاق کے ذریعے سے نہ صرف اپنوں کو بلکہ دشمنوں کو بھی اپنا گرویدہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں کچھ مثالیں حدیث اور واقعات کی روشنی میں صورت میں پیش کروں گا کہ جس میں سب سے پہلی روایت جو ہمیں ملتی ہے کتاب بحار الانوار میں، روایت یوں بتلاتی ہے کہ ایک دن سید الشہداء ابا عبداللہ یعنی مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد غذا تناول فرما رہے تھے، اور آپ کے سامنے ایک حقیر جانور جس کو ہمارے معاشرے میں حقیر سمجھا جاتا ہے اور واقعی یہ ایک نجس جانور کتا مولا کے سامنے آتا ہے۔ یاد رہے یہ بات کہ کتا جس کو عربی میں کلب کہا جاتا ہے یہ عین نجاست میں سے ہے، یعنی وہ جانور کہ جس کی نجاست اس سے دور نہیں ہو سکتی۔ اب اس کی کیا مصلحت اور وجوہات ہیں وہ ائمہ علیہ السلام بہتر جانتے ہیں۔ پاس آتا ہے مولا کے اس حالت میں کہ مولا غذا تناول فرما رہے ہیں اور یہ مولا کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اب اس سے پہلے کہ مولا نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اس کو بیان کروں، اس سے پہلے تھوڑا اس اعتبار سے بھی جائزہ لیں کہ اگر کوئی دوسرا عام انسان ہوتا تو وہ کیا کرتا۔ یقیناً آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ اس کو پتھر مار کے بھگا دیتا یا اشارہ کر کے دور کر دیتا یا کسی کو حکم دے دیتا کہ اس کو دور کریں، یا اگر کچھ نہ کر سکتا ہوتا تو وہاں سے اٹھ کے چلے جاتا۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اخلاق مولا حسین علیہ السلام دیکھیے کہ جب دیکھا کہ ایک جانور اگرچہ نجیس الخلقت ہے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اپنے غذا میں سے کچھ لقمے اس کی جانب بڑھا دیے۔
اسی اثنا میں ایک شخص مولا کے پاس آیا اور کہا مولا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ اس کو دور بھی کر سکتے تھے، اگر آپ حکم دیں تو میں اس کو دور بھگا دوں، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اس کو دور کر دوں آپ سے کہ یہ آپ کو تنگ نہ کرے۔ مولا نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اخلاق کا یہ عالم دیکھیے کہ کیا عظیم جملے ارشاد فرما رہا ہے مولا حسین آپ کی اور میری تربیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں اپنی غذا تو تناول کروں اور اس جانور کو، اس مخلوقات خدا کو دھتکار دوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ عظیم المرتبت انسان، وہ رحم دل انسان، وہ ہمارے کریم مولا کہ جو جانور کو بھی اگرچہ نجس الخلقت ہے لیکن یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنا پیٹ تو بھر لوں لیکن اس مخلوقات خدا کو اپنے سے دور کر دوں، دھتکار دوں۔ کتنے کریم ہے میرے مولا۔ اخلاق کا یہ عالم دیکھیے۔ ارے جب مولا حسین علیہ السلام ایک بے زبان نجس الخلقت جانور کو اپنی بارگاہ سے نہیں پلٹاتے، بغیر منت و مراد، بغیر حاجت کے نہیں پلٹا دے، تو یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم عزاداروں کو جبکہ ہم آپ سے توسل کریں، دعا مانگیں، لو لگائیں، التجا کریں، درخواست کریں، التماس کریں، ہمیں خالی ہاتھ پلٹا دیں؟ تصور میں بھی یہ بات نہیں۔ اور پھر وہ واقعہ بھی مجھے اس مقام پر یاد آتا ہے کہ 10ویں امام، امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ عظیم واقعہ کہ جو ہمارے ہر صاحب استطاعت، مستطیع و مخیر افراد کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر آج ہم دیکھیں تو جہاں ہمیں اچھے مستطیع و مخیر حضرات دکھتے ہیں، وہیں پر بھی کچھ ایسے حضرات دکھتے ہیں کہ جو صدقہ اور خیرات اور اچھے کاموں میں پیسے خرچ تو کرتے ہیں لیکن وہ اپنی ریاکاری یا کسی اور وجہ سے اپنے کیے جانے والے اچھے کام کو برباد کر دیتے ہیں۔ واقعہ کہ ایک شخص کہ جو کہ تنگ دست اور فقر و فاقے کی نوبت اس پر آ گئی اور مصیبتوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ کہتا ہے کہ میں نے دل میں سوچا کیوں نہ اپنی مشکل کو، اپنی ان سختیوں کو اپنے 10ویں امام سے ذکر کروں۔ اللہ اکبر۔ بس اس امید کے ساتھ کہ اپنے مولا کے پاس جاؤں، ان سے اپنے حالات کو بیان کروں اور ان سے مدد طلب کروں۔ نکلا، مولا کے حضور پہنچا، لیکن یہ کیا کہ مولا تنہا موجود نہیں ہے، مولا دیگر افراد کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ دل میں سوچا کہ اگر میں ان سب کے سامنے سوال کروں گا، اگرچہ مولا تو مولا ہیں، اپنے ہیں، لیکن یہ لوگ تو پرائے ہیں، اگر میں ان کے سامنے سوال کروں گا، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ اگر ان کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا تو ہو سکتا ہے یہ میری مجبوری کو دیکھ کر، یہ میری بے بسی اور لاچاری کو دیکھ کر میرا مذاق اڑائیں، عزت نفس مجروح نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بس دل میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ کیا کیا جائے، اگر سوال کرتا ہوں تو یہ لوگ سامنے موجود ہیں، کس طرح سے ان کے سامنے میں سوال کروں، اور اگر سوال نہ کروں تو میں پھر بھی سختی اور پریشانیوں میں زندگی گزار رہا ہوں۔ بس یہ سوچتا ہوا وہاں کھڑا ہو گیا، لیکن امام تو پھر امام ہیں، دلوں کے حالات اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک دفعہ کہا کہ تمام لوگ یہاں سے اٹھ جائیں، کچھ دیر کے لیے مجھے اس شخص کے ساتھ تنہا چھوڑیے۔ جب سب لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور وہاں پر روایت کے جملے ہیں، وہاں پر
سوائے امام کے اس شخص کے کوئی موجود نہ تھا۔ تب امام نے فرمایا ہم جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں قربان جاؤں اپنے 10ویں امام کے اوپر، کتنا خیال ہے ان کو اپنے شیعوں کا، کتنا خیال ہے ان کو اپنے چاہنے والوں کا، عزت نفس مجرور نہ ہو، یہاں تک کہ تنہائی میں بھی اتنی بھی مہلت نہ دی کہ وہ سوال کر کے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، کہا ہم جانتے ہیں تم یہاں پر کیوں آئے ہو۔ اللہ اکبر، کتنے کریم ہیں ہمارے مولا، اور کس قدر ہمارے اعمال ہیں کہ جو ہم مولا کو رنجش پہنچاتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو ہمارے مولا کی طرف سے عطا ہی عطا ہے، اور ہماری طرف سے کیا ہے مولا کے لیے، وہ ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، ان کا کہا نہیں مانتے، ان کی اتباع نہیں کرتے، ان کی پیروی نہیں کرتے، اور ان کے دشمنوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ مولا ہم آپ کے ہیں اور آپ ہمارے ہیں اور آپ ہمیں قیامت کے دن بچا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ مولا نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں تم یہاں پر کیوں آئے ہو۔ پھر میرے مولا نے اپنے ایک خادم کو طلب کیا، آواز دی، خادم حاضر ہوا۔ مولا نے فرمایا کہ فلاں جگہ گھر کے کسی احاطے کونے میں ایک تھیلی درہم و دینار کی ہے، وہ لے آؤ۔ وہ تھیلی لے کر خادم آ گیا۔ مولا نے وہ تھیلی لی اور وہ تھیلی اس شخص کے اوپر، اس محتاج شخص کے ہاتھ پر رکھ دی، اور کہا کہ یہ تمہاری ضرورت کے لیے کافی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، بس آخری جملے ہیں اس واقعے کے، وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں پلٹا اور گھر میں داخل ہوا اور میں نے تھیلی کھولی تو کیا دیکھا کہ جتنے درہم اور دینار کی مجھے اس وقت اشد ترین ضرورت تھی، عین اتنے ہی مولا نے درہم اور دینار دیے۔ یہاں پر ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ دیکھیے جتنی ہماری ضرورت اور حاجت ہوگی آئمہ ہمیں اتنا ہی عطا کریں گے، نہ اس سے کم عطا کریں گے نہ اس سے زیادہ عطا کریں گے۔ کم اس لیے عطا نہیں کریں گے کہ یہ عطا کے خلاف ہے، اور زیادہ اس لیے عطا نہیں کریں گے کہ ایسا نہ ہو کہ زیادتی کی وجہ سے اس کے اندر غرور اور تکبر اور حسد جیسی بیماریاں آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اخلاق ائمہ علیہ السلام کا، یہ ہے اوصاف ائمہ علیہ السلام کہ جس کی نظیر ہمیں نہیں ملتی، اور یقیناً یہی اوصاف ہونے چاہیے شیعان اہل بیت علیہ السلام کے، کہ جب وہ گفتگو کریں، کہ جب وہ کسی محفل میں بیٹھیں یا اکیلے تنہائی میں بیٹھیں یا کوئی بھی معاملہ کریں زندگی کا، تو وہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے بتلائیں کہ دیکھیے ہم جس مکتبِ فکر کے ماننے والے ہیں اس کی ائمہ کی یہ تعلیم اور التجا اور آرزو اور خواہش و تمنا ہے کہ ہم اخلاق جیسے قیمتی زیور سے مزین ہوں۔ اس لیے کہ اگر انسان کے پاس روپیہ ہو، پیسہ ہو، علم ہو، شہرت ہو، رشتہ دار ہوں، صحت ہو، سب چیزیں ہوں، لیکن اخلاق نہ ہو تو یہ ایسے ہی ہے کہ جب ایک کھانا موجود ہو اس میں کھائی جانے والی تمام چیزیں موجود ہوں، گوشت ہو، چاول ہو، سب چیزیں ہوں، لیکن نمک نہ ہو تو وہ تمام چیزیں پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر علم ہو، عمل ہو، دولت ہو، صحت ہو، شہرت ہو، اولاد ہو، گھر ہو، نوکر چاکر ہو، سب ہو، لیکن اخلاق نہ ہو تو وہ تمام چیزیں پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ اور اسی لیے ائمہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جنت میں جو افراد داخل ہوں گے ان کی صفت یہ ہوگی کہ وہ سب کے سب اخلاق یافتہ ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، جو بے اخلاق ہوتا ہے، بد اخلاق ہوتا ہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور یقیناً
جب یہ اوصاف ائمہ علیہم السلام میں ہمیں نظر آتے ہیں تو صرف اس لیے نظر نہیں آتے کہ یہ اوصاف ان کی ذات تک محدود ہیں، نہیں، بلکہ جس طرح سے سرور کائنات ہمارے لیے اسوہ حسنہ نمونہ عمل ہے، اور ان کے بعد ان کی نیابت میں ائمہ علیہم السلام ہمارے لیے اسوہ حسنہ نمونہ عمل ہیں، یہ صرف اس لیے کہ یہ باتیں ہم تک پہنچیں۔ وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ دیگر کام اس لیے انجام دیتے تھے کہ تاکہ ہم ان کو دیکھتے ہوئے ان کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں، کہ وہ جس طرح سے وضو کرتے ہیں اس طرح سے ہم وضو کریں، وہ جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں ہم اس طرح سے نماز پڑھیں، وہ جس طرح سے گفتار، رفتار اور سیرت میں نظر آتے ہیں ہم بھی عین اسی طرح گفتار، رفتار، سیرت میں نظر آئیں، وہ جس طرح سے اخلاق کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں ہم بھی کم سے کم کوشش اتنی کریں کہ نقش قدم پر چل کر اگرچہ اخلاق کی بلندیوں کو نہ صحیح لیکن اخلاق کے چند مراتب کو تو حاصل کر سکیں۔ یہ ہیں ہمارے لیے پیغامات۔ اللہ اکبر۔ بس میرے عزیزو، آپ کی زحمت تمام آج جناب قاسم علیہ السلام کی مصیبت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا وہ جگہ کہ جہاں مصیبت ہی مصیبت، جہاں آزمائش ہی آزمائش نظر آتی ہیں۔ جناب قاسم کون؟ جو کہ مولا حسن علیہ السلام کی نشانی ہے۔ بہت مشکل تھا، روایتیں بتلاتی ہیں کہ بہت کٹھن مرحلہ تھا کہ جب جناب قاسم علیہ السلام نے فرمایا، اے چچا حسین، اب قاسم کو اجازت دیجیے کہ قاسم جا کر ان کو بتلائے کہ مد مقابل کون ہیں۔ ارے مولا، اے میرے چچا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی جان کو آپ پر قربان کر دوں۔ میرے مولا حسین نے تڑپ کر فرمایا، اے قاسم، تو میرے بھیا کی نشانی ہے۔ جب کبھی ہمیں اپنے بھیا حسن کی یاد آتی تھی ہم تیری طرف رخ کر لیا کرتے تھے، ہم تجھے دیکھ کر دل بہلاتے تھے۔ اے قاسم، تیرے جانے کے بعد ہم کس کی طرف نگاہ کریں گے؟ اے قاسم، تو ہم سے ودا نہیں ہوتا مگر یہ کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم سے ہمارے بھیا حسن دوبارہ جدا ہو رہے ہیں۔ ایک دفعہ فرمایا میرے مولا حسین نے، چچا حسین مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ میری شہزادی نے کچھ دیر توقف کیا، کچھ سوچا، پھر یاد آیا، آگے بڑھی، کہا قاسم آؤ میرے ساتھ چلو۔ اب جناب قاسم ہیں، ان کی والدہ ہیں، آئی مولا حسین کے پاس، فرمایا، اے آقا، اے مولا، وقت آخر مولا حسن نے فرمایا تھا، اے میری زوجہ، یہ تعویذ لے لو، اور جب دیکھو میرے بھیا مولا حسین پر کوئی برا وقت آئے تو یہ تعویذ انہیں دے دینا۔ اے میرے آقا، آج سے کوئی زیادہ مصیبت نہیں آ سکتی۔ پس جناب کو جب تعویذ عطا کیا گیا، ایک دفعہ مولا حسین نے تعویذ کو کھولا، ارے آنکھوں سے لگایا، ارے بوسہ لیا، بھیا کی نشانی ہے۔ ایک دفعہ جب پڑھنا شروع کیا تو پڑھنے کے بعد تعویذ کو رکھ کر کہا، قاسم، ہم نے تمہیں اجازت دی۔ اب جناب قاسم کو سوار کرایا گیا۔ روایت کے جملے ہیں، اے جناب قاسم خود سے سوار نہ ہو سکتے، سوار کرایا گیا۔ میں کہوں گا، ارے وہ شہزادہ جو خود سے سوار نہ ہو سکتا ہو، ارے کس طرح سے وہ زین سے زمین کی زینت بنا ہوگا۔ ننھا بدن قاسم، اللہ اکبر۔ اب جناب قاسم ذوالجنے کی زین پر سوار ہوئے،
ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے میدان کربلا کی جانب بڑھے، اشکیوں کی جانب بڑھ کر ایک دفعہ حملہ کرنا شروع کیا۔ ایک دفعہ شجاعت علی لوگوں کو یاد کرائی، ایک دفعہ شجاعت حسن لوگوں کو یاد کرائی۔ ارے کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا، لیکن یہ کیا کہ جب دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر کر تیر اور تلوار، برچھی اور پتھروں سے وار کرنا شروع کیا تو کبھی کسی سمت سے کوئی حملہ ہوتا، کبھی کسی سمت سے کوئی حملہ ہوتا، کہیں سے تیر برستے تو کہیں سے پتھر آتے۔ ارے دشمنوں کے نرگے میں جناب قاسم ہیں۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب جناب قاسم زخمی ہوئے اور گھوڑے سے زمین کی زینت بنے، ایک دفعہ تڑپ کے فرمایا اے چچا حسین ادرکنی، اے میرے چچا میری مدد کو آئیے۔ روایت کے جملے ہیں جیسے ہی اپنے بھیا حسن کی نشانی قاسم کا استغاثہ سنا، ایک دفعہ ذوالجنے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگا کر دوسرے ہی لمحے جب جناب قاسم کی جانب بڑھنے لگے، ادھر سے مولا حسین بڑھتے، اس جانب سے مولا عباس بڑھتے، اشکیوں میں خوف پیدا ہوا۔ ارے ادھر کے گھوڑے اس سمت کو دوڑے، اس سمت کے گھوڑے اس سمت کو دوڑے، ارے بیچ میں ننھا بدن زخمی جناب قاسم۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ پڑھنے والے تجھے واسطہ چاردہ معصومین کا، پنجتن پاک کا، بالخصوص جناب قاسم علیہ السلام کا، ہمارے اس قلیل سے پرسے کو اپنے بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ پالنے والے ہمارے ان اشکوں کے نذرانے کو اپنے بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ پالنے والے اس مدرسہ زہرا اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے جو کوئی بھی مومنین اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، پالنے والے کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اس ادارے کے تمام خدمت گزاران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اس وبا عام کرونا سے ہم سب کو محفوظ فرما، آفات آسمانی و ارضی سے محفوظ فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، عزادار اور عزاداری کی حفاظت فرما، خدا داد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے زعوم تاجر اور ان کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ الطاہرین، ماتم حسین، ماتم حضرت قاسم۔